حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد عراق کی سرزمین پر حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی قوم بت پرست تھی۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن چند غریب اور مسکین لوگوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اتنے لمبے عرصے تک میں نے تبلیغ کی لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی راہ حق پر نہ آیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب آپ کی قوم میں سے اور کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے آپ ان لوگوں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا اب، اور آپ ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دیں۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی تو ان کی قوم کے لوگ جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ کیا نوح، تم ایک ایسی جگہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو جہاں کوئی نہ دریا ہے اور نہ ہی قریب کوئی سمندر ہے، اس لیے تمہارا یہ کام مضحکہ خیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ تمام مخلوقات کی ایک ایک جوڑی سوار کر لو آپ اپنے ساتھ کشتی پر۔ چنانچہ اس کشتی کی 3 منزلیں بنائی گئیں۔ سب سے نچلی منزل جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والے حصے پر پرندے سوار تھے۔ جب قوم پر عذاب کا مقررہ دن آیا تو زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور آسمان سے بھی بے تحاشا بارش ہوئی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایمان والوں کو اور جانوروں کو اور پرندوں کو اپنے ساتھ کشتی پر سوار کر لیا۔ چنانچہ پانی زیادہ ہونے لگا تو کشتی تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کو بھی حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا کہ بیٹے آ کر کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں سامنے والے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے گا، اور اسی اثناء میں پانی کی ایک بڑی موج نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ پانی اتنا بلند ہو گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی کے اندر غائب ہو گئیں۔ روئے زمین پر کوئی جاندار اور باقی نہ رہا سوائے ان کے جو کشتی پر سوار تھے۔ کافی عرصے تک کشتی تیرتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آسمان کا پانی تھم گیا، زمین اپنا پانی پی گئی، اور یہ کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، کہ یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ نیچے زمین کو دیکھ کر آؤ کہ وہ خشک ہو گئی یا نہیں۔ کبوتر گیا اور دیکھ کر آیا تو بتایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے، آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے اس ہلاک ہونے والے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کا وعدہ تھا کہ میرے اہل و عیال کو آپ محفوظ رکھیں گے، میرا بیٹا بھی میرے عیال کا حصہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہاری عیال میں سے نہیں ہے، وہ برے اعمال کرنے والوں میں سے ہے، اور آپ مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سلام بھیجا اور پھر سارے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر اتر جاؤ۔ سارے لوگ اور جانور زمین پر اتر گئے۔ انسانوں نے کاشتکاری شروع کی، پھر آبادی بڑھتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ آئے تھے، جن کے نام تھے حام، سام، یافس۔ ان تینوں کی نسل آگے بڑھی اور مختلف جگہوں پر جا کر ٹھہرے۔ بعد میں آنے والے سارے لوگ انہی کی اولاد میں سے تھے، اور نبی بھی سارے انہی کی اولاد میں سے آئے۔ مرتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹوں کو شرک سے بچے رہنے کی تلقین کی اور بہت ساری اور نصیحتیں بھی کی۔ تو اس طرح سے طوفان نوح کے بعد دنیا نئے سرے سے گرو کرنے لگی اور آج ہمارے پاس اس روپ میں موجود ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد سے دنیا کی ایک نئی شروعات ہوئی۔ دوستو، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔